अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक अजीबोगरीब वाक़े के साथ हाजिर हुए हैं। ये वाक़या इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद और हैरान कुन है। ये किस्सा सबक आमोज़ भी है और आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगा। आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये किस्सा है तीन दोस्तों और एक अक्लमंद लड़की का। मुकम्मल किस्सा सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कहते हैं खलीफा हारून रशीद शहनशाह बगदाद का तीसरा बेटा कासिम, वजीर आजम जाफर बरमक्की का बेटा खालिद और कोतवाल शहर का बेटा अब्बास तीनों हम उम्र थे और तीनों एक ही मकतब में ज़ेर तालीम थे और ये तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। वो खुश लब्बास, खुश गुफ्तार और ज़हीन तालिब इल्म थे। तालीम से फारिग होने के बाद भी उनका अक्सर वक्त इकट्ठे गुजरता था। उस्ताद से वो ऐसे सवाल करते कि वो लाजवाब होकर रह जाता। एक दिन तीनों दोस्त घर में बैठकर शतरंज खेल रहे थे कि एक मोहरा गुम हो गया। तमाम कमरे की तलाशी ली गई, तमाम चीजों को उलट पलट कर देखा गया, मगर गुमशुदा मोहरा ना मिला। जाहिर था कि मोहरा इन तीनों में से किसी एक के पास था, मगर हर एक ने लाइल्मी का इजहार किया। अलबत्ता एक दूसरे के एहतराम को मलहूज़े खातर रखते हुए एक दूसरे की जामिया तलाशी ना ली गई। मोहरा यकीनन गुम हुआ था, कमरे में नहीं तो कहाँ गया। अपने आप कोई नहीं मान रहा था तो वो कैसे मिल जाता। तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि कोतवाल शहर से इस बात का खोज लगवाया जाए। वो तीनों कोतवाल के पास पहुंच गए और कहने लगे, हम तीनों शतरंज खेल रहे थे कि एक मोहरा गुम हो गया है। उनमें से एक ने कोतवाल को बताया कि तमाम कमरे की तलाशी ली गई पर मोहरा ना मिला। जाहिर है कि हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताएं कि मोहरा किसके पास है और यह भी एहतियात करें कि मोहरा जिसके पास हो उसका नाम ना लिया जाए, खास तौर पर हम तीनों के सामने, ताकि मोहरा जिसके पास हो वो अपनी तौहीन ना समझे। कोतवाल ने जब सारा किस्सा सुना तो इंतहाई मुद्दबाना तौर पर मशवरा दिया कि बेहतर यह है कि जिसके पास मोहरा है वो खुद ही दे दे। वो तीनों यकजुबान होकर बोले, नहीं, ये फैसला तो आप ही को करना होगा। कोतवाल ने जान लिया कि यह टेढ़ा मसला है, आसानी से हल नहीं होगा। चुनाचे सख्त मसरूफियत का बहाना बनाकर उसने उस उलझन को सुलझाने से माजूरी जाहिर कर दी और मशवरा दिया कि वो तीनों जाफर बरमक्की से फैसला करवाने के लिए वजीर आजम के पास चले जाएं। ये सुनकर वो तीनों दोस्त वजीर आजम के पास पहुंचे और उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया तो वजीर आजम ताड़ गया कि ये तीनों लड़के कोई नई आफत बर्पा करेंगे। इसलिए उसने अपनी शिकस्त का इतराफ करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि इसका हल खलीफा बगदाद कर सकते हैं, ये उसके अलावा किसी के बस का रोग नहीं। वो तीनों लड़के शाही महल चले गए और खलीफा वक्त के हजूर पेश होकर अपना मुद्दा बयान किया। भाई, ये कौन सी मुश्किल बात है? खलीफा ने कहा, तुम में से जिसके पास मोहरा है वो खुद ही पेश कर दे। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। लड़कों के इसरार पर खलीफा ने काजी शहल नजम को कहा कि वो इस मेले मसले को हल करें। चनाचा काजी शहल नजम ने इन तीनों दोस्तों को अगले रोज अपने घर दावत पर बुलाया। अगले दिन तीनों साथी काजी शहल नजम के घर पहुंच गए। खाना दस्तरखान पर लगाया गया। वो तीनों काजी के हमरा खाना खाने में मसरूफ हो गए। शहजादा कासम खलीफा के बेटे ने पुलाव का एक लुकमा मुंह में डाला तो फौरन थूक दिया और कहने लगा, इसमें से इंसानी गोश्त की बू आ रही है। वजीर आजम के बेटे खालिद ने कौरमे का एक लुकमा मुंह में लिया और फौरन निकाल दिया और कहा कि ये कुत्ते का गोश्त है। फिर कोतवाल के बेटे अब्बास ने अंडे का हलवा मुंह में डाला और कहा, जिसने ये हलवा तैयार किया वो अपने वालिदैन की नाजायज औलाद है। काजी शहर ऐसे सनसनीखेज इंकशाफ सुनकर परेशान हो गया और नादिम भी हुआ। इस परेशानी के आलम में काजी ने आने का मकसद पूछा तो उन्होंने तफसील से अपनी मुश्किल बयान कर दी। काजी भांप गया कि यह मामला टेढ़ा है और इसकी तस्दीक के लिए बड़ी सोचो बचार और जहानत की जरूरत होगी। काजी समझदार था। उसने कहा कि आपने खाने के बारे में जो हैरत अंगेज इंकशाफ किया है उसकी तफ्तीश कर लूं, फिर आपके मसले का हल पेश करूंगा, जिसके लिए मुझे एक हफ्ते की मोहलत दरकार होगी। आप आज से 8वें रोज तशरीफ लाएं, हल पेश कर दिया जाएगा। तीनों दोस्त इजाजत लेकर वापस चले गए। काजी उनके जाने के बाद खासा परेशान और मुस्तरिब था। उसने उन दुकानदारों को बुलवाया जिनसे चावल खरीदे थे। उसने पूछा, उसने ये चावल कहाँ से मंगवाए थे? दुकानदार ने काश्तकार का नाम बताया। काजी ने काश्तकार को तलब किया और उनसे पूछा ये चावल उसने कहाँ से लिए थे। काश्तकार ने बताया कि पुरानी कब्रिस्तान की जमीन काफी अरसे से वीरान पड़ी थी और पानी वहां बहुत जमा था और मैंने इस साल चावल इसी में बो दिए।
قاضی سمجھ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا سچا تھا اور اسے انسانی کے گوشت کی بھوک کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلایا جس سے گوشت خریدا تھا۔ قصاب سے دریافت کیا جو گوشت اس نے دیا وہ کس چیز کا تھا۔ قصاب نے جواب دیا بکرے کا۔ قاضی نے پوچھا بکرا تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے وپاری کا نام بتایا۔ قاضی نے وپاری سے پوچھا یہ بکرا تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا بکری کا بچہ میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے پوچھا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو یہ بکری کا ہی بچہ تھا؟ اگر میں کہوں کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کہو گے؟ وپاری نے جواب دیا حضور والا یہ بچہ میری اپنی بکری ہی کا تھا۔ بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ کتیا کا دودھ پی کر پلا تھا۔ قاضی نے اسے واپس بھیج دیا۔ وزیر اعظم کے بیٹے خالد کی بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے اپنے باورچی کو بلایا اور اس سے اس کے ماں باپ کا پتہ پوچھا۔ باورچی کی ماں زندہ تھی۔ اس کو بلا کر اس بات کی صداقت بھی معلوم کر لی کہ وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد تھا، اور اس طرح کوتوال کے بیٹے عباس کی بات بھی درست نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں گم تھا کہ یہ انوکھی مشکل کیسے حل کی جائے۔ اس کی نوجوان بیٹی شہزادی کمرے میں داخل ہوئی، اپنے باپ کو سوچو بچار میں غرق پایا تو کہنے لگی ابا جان کیا ہوا ہے؟ آپ بہت بے چین دکھائی دے رہے ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شہزادی نے کہا ابا جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے حل کر دوں گی، آپ انہیں آنے دیں۔ قاضی نے کہا بیٹی تم نہیں جانتی تینوں لڑکے بڑے چالاک ہوشیار اور ضدی ہیں، ان کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا، میں ڈرتا ہوں ان کی وجہ سے کہیں ملازمت سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ شہزادی بولی آپ بے فکر ہو جائیں، ایسے چھچورے اور لفنگے نوجوان میرے سامنے دم نہیں مار سکتے، میں انہیں لاجواب بھی کر دوں گی اور ان کی گستاخیوں کی سزا بھی دوں گی۔ قاضی نے کہا بیٹی ایسا ہرگز مت کرنا، تمام معززین اور درباری ان لڑکوں سے پناہ مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں، بہتر یہی ہے کہ ان کے معاملے میں تم دخل نہ دو، میں خود کوئی ترکیب سوچ کر ان سے خلاصی کر لوں گا، میں لڑکے کا روپ دھار کر ان کی تسلی کر دوں گی۔ شہزادی نے جواب دیا آپ مطمئن رہیں، میں اس معاملے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 8ویں دن تینوں دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے انہیں آراستہ کمرے میں احترام سے بٹھایا اور کہا تمہارے سوال کا جواب میرا نوجوان بیٹا دے گا۔ اتنے میں قاضی کی بیٹی عربی نوجوان کے روپ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ قاضی نے مہمانوں سے تعارف کروایا اور کہا یہ میرا بیٹا احمد ہے، حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ تینوں دوست ٹک ٹکی باندھے اس حسین خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگے۔ قاسم نے کہا یہ لڑکے کے روپ میں انتہائی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے۔ خالد نے کہا یہ بے حد حسین اور بے شمار خوبیوں کی حامل ہے۔ عباس نے کہا اس کے ستارے بڑے بلند ہیں مگر ہمارے متعلق اس کی نیت اچھی نہیں۔ شہزادی نے اپنے متعلق یہ تبصرے سنے تو اپنے سر سے امامہ اتار دیا۔ اس کے سنہری اور گھنگرالے بال اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنا چوگا اتارا تو نیچے پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی رعنائی میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ تینوں دوستوں نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس وقت یونانی افسرہ معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے درست فرمایا میں لڑکی ہوں۔ شہزادی بولی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری باتیں بھی درست ہوں، بہرحال میں آپ کی مشکل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گی، مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ شہنشاہ بغداد کے بیٹے قاسم نے اپنے ہوش و حواس درست کرتے ہوئے کہا اے حسینہ وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست کمرے میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے، ہمارا ایک مہرہ گم ہو گیا، تمام کمرے کی تلاشی لینے پر بھی مہرہ نہیں ملا، وہ مہرہ اب ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے، آپ بتائیے کہ وہ مہرہ کس کے پاس ہے۔ غلط لڑکے کا نام ہرگز نہ لیجیے گا کہ وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، آپ میں سے کسی ایک کے پاس تو وہ مہرہ ہے ہی تو وہ خود ہی واپس کر دے۔ شہزادی نے کہا اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ خالد نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں بتا رہا اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ شہزادی نے کہا درست ہے، اس کا فیصلہ میں کیے دیتی ہوں کہ مہرہ کس کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، آپ اسے غور سے سنیں۔ یہ بالکل سچی داستان ہے، آج سے 25 سال پہلے کا ذکر ہے۔ بغداد میں دو دوست رہتے تھے، ایک شہر آفاق مصور عمر کا صاحبزادہ عدنان
اور دوسرا بغداد کے مشہور و معروف قبیلہ حنود کے سردار حیدر کا بیٹا ادریس تھا۔ دونوں میں بچپن سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ساتھ اکٹھے پلے بڑھے اور کھیلے اور جوانی کی منزل میں داخل ہوئے۔ دونوں دوست جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیتے چین نہ آتا تھا۔ دونوں شریر، بہادر، ہوشیار تھے، یک جان، دو قالب تھے۔ عدنان کو بھی باپ کی طرح مصوری میں کمال حاصل تھا۔ وہ فارغ اوقات میں اپنے باپ کا ہاتھ پٹاتا تھا۔ ان دنوں ہر سال شوال کے مہینے میں دریائے دجلہ کے کنارے سبز و شاداب آبادی میں عالیشان میلہ لگتا تھا، جس میں یونان، مصر، شام، ایران کے سوداگر، طبیب، نجومی، سنیاسی، بازیگر، حسین و جمیل، رقاصائیں، ٹھگ، ہر قسم اور ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ نامور قبیلوں کے سرداروں سے لے کر ادنا غلاموں تک ہر نسل اور ہر عمر کے لوگ میلہ دیکھتے۔ امیر لوگ اپنے عالیشان حجروں میں ہر رات رقص و سرور اور جام و سرور کی محفلیں سجاتے تھے۔ رات کو آنکھیں خیرہ کر دینے والی روشنیوں سے ساری آبادی جگمگ دکھائی دیتی تھی۔ بازیگر اور شعبدہ باز اپنے عجیب و غریب اور حیرت انگیز کرتب دکھا کر لوگوں کو حیران کر دیتے تھے۔ اس طرح چھوٹا بڑا، نوجوان، بوڑھا، مرد اور عورت سب ہی اس 10 روزہ جشن میں شریک ہوتے تھے۔ قصہ مختصر، لوگ میلے کی رنگینیوں کے لیے 11 مہینے انتظار کرتے اور پوری تیاری سے شامل ہوتے۔ مصور عمر بھی ہر سال میلے میں دکان سجاتا اور اپنے ہاتھوں سے بنے مصوری کے شاہکار پیش کرتا اور انہیں فروخت کر کے ہزاروں کماتا۔ ادریس اور عدنان بھی پورے اہتمام کے ساتھ ہر سال میلہ دیکھنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مصور عمر سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے عدنان کو اس سال تاکید کی کہ وہ اس کی جگہ میلے کے دوران دکان پر بیٹھے۔ اس طرح دوستوں کی یہ جوڑی میلہ اکٹھا نہ دیکھ سکی اور ادریس اکیلا ہی دیکھتا رہا۔ البتہ وہ گھوم پھر کر اپنے جانثار دوست عدنان کے پاس اس کی دکان پر آ جاتا تھا۔ ایک شام ادریس میلے میں گھوم پھر کر واپس آیا تو بے حد پریشان دکھائی دیا۔ جس پر عدنان نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ادریس نے بتایا کہ اس نے ایک پری چہرہ مجبین کو شان بے نیازی سے میلے میں کنیز کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے اور اس کے بغیر میرا زندہ رہنا محال ہے۔ دوست کی حالت زار سننے کے بعد عدنان نے دکان بند کی اور ادریس کے ساتھ میلے میں اس پری جمال کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے میلہ ختم ہونے تک ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ نہ چاہ کر بھی انہیں ناکام واپس آنا پڑا۔ اگلے دن تو وہ اس حسینہ کو تلاش کرتے رہے مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ عدنان نے ادریس کو تسلی دی اور کہا کہ لڑکی کا حلیہ بتائے۔ ادریس حلیہ بتا رہا تھا اور عدنان اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ جب تصویر مکمل ہو گئی تو ادریس نے کہا اس تصویر میں 2 خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس کے نچلے ہونٹ کی دائیں جانب تل کا نشان اور دوسرا اس کی زلفوں کی ایک لٹ جو اس کے ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ عدنان نے دونوں چیزیں بنا دیں تو ادریس بے ساختہ کہنے لگا یہ اب ہو بہو اسی کی مکمل تصویر ہے۔ عدنان اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ لڑکی کا پتہ نہیں چلا لیتا اور اس سے ادریس کی شادی نہیں کروا دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ ہمت نہ ہارے اور عدنان کی کامیاب واپسی کا انتظار کرے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے الوداع ہوئے۔ اگلے روز عدنان نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور گاؤں گاؤں بستی بستی اس معجبین کو تلاش کرنے لگا۔ ہر جگہ جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا وہ ڈھونڈتا رہا، بھوکا پیاسا، تھکا ہارا اس جنون میں پھرتا رہا مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے والدین اور عزیز و اقارب نے بہت سمجھایا مگر وہ اپنے دوست سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہتا تھا۔ عدنان نے دور و نزدیک کی کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی آبادی نہ چھوڑی جہاں اس نے تلاش نہ کیا ہو۔ اس دوران وہ اپنے دوست کو بھی نہ مل سکا۔ البتہ اسے کسی نے بتایا کہ اس کا دوست بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت کمزور بھی ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی سچی لگن سے اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا اور ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور اگلا میلہ منعقد ہو گیا۔ پھر وہ پورے 10 دن 10 رات میلے میں گھومتا رہا اور تلاش کرتا رہا مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ وہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس دوران عدنان کے والدین اس کے متعلق بے حد فکر مند تھے اور آخر کار منت سماجت کر کے اسے اپنے گھر لے گئے اور عدنان کے گھر والوں نے اسے مجبور کر کے
اس کی شادی کروا دی۔ شادی کر کے ہی سیدھے راستے پر آ جائے گا اور آوارہ گردی ختم کر دے گا۔ سہاگ رات عدنان جب اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یکدم پیچھے ہٹا جیسے بجلی گر گئی ہو۔ عدنان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی دلہن کے روپ میں اسی محبوبہ کو پایا جسے وہ 2 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ عدنان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، کیوں میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے ہو، اس کنیز سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ عدنان نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، اے سینہ علم، کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی، آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کروں گی، بس شرط ہے کہ وہ خدا اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ عدنان کہنے لگا، نہیں، جو بھی میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا، اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو یقین کرو کوئی معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، میں یہ بھی صدمہ برداشت نہ کر سکوں گا۔ اس پر دلہن بولی، میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں۔ فرمایا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ عدنان نے ادریس کی ساری داستان محبت بیان کر دی کہ کس طرح وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ وار اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پھر اس سے کیے ہوئے وعدے کا بھی ذکر کیا، اس کی حالت ظاہر بھی بیان کی اور کہا، اپنے جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لینا، میں تا زندگی تمہارا یہ احسان فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دلہن نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں ادریس کے گھر جا کر آپ سے طلاق منگوا لوں گی۔ عدنان نے اس سے اتفاق کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ابھی ادریس کے گھر چلی جائے۔ دلہن نے ادریس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے گھوڑا منگوایا اور اسی رات اس کے گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہو گئی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی۔ راستے میں ایک جگہ وہ ویرانے سے گزر رہی تھی تو دور راہزن اچانک سامنے آ گئے۔ انہوں نے جب پکارا تو وہ رک گئی اور وہ راہزن قریب آئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ دلہن کے روپ میں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی اعلیٰ قیمتی لباس پہنے زیورات سے لدی ہوئی اتنی رات گئے اکیلے سفر کر رہی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اس دوران اس نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی۔ سردار نے دیکھا کہ قیامت خیز دلہن کے روپ میں لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے تو محویت میں کچھ دیر گم رہا، پھر بولا، ہے تو شہزا، تمہارے لباس اور قیمتی زیورات سے معلوم ہوتا ہے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ نہیں، ایسی صورت میں اکیلے سفر کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر کون سی مجبوری تھی جس سے تمہارے گھر والوں نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی؟ دلہن کہنے لگی، میں ایک انتہائی ضروری کام سے جا رہی ہوں، کوئی ایسی پریشانی ہے جو میں اس وقت نہیں بتا سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ابہام سے نبرد ازما ہو جاؤں۔ راہزنوں کا سردار کہنے لگا، میں ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتا کہ گھر آیا شکار یوں ہاتھ سے جانے دوں۔ لڑکی نے کہا، بے شک درست فرماتے ہیں، مگر میں صدق دل سے بات کر رہی ہوں، کل شام سے پہلے اس سے زیادہ زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس وقت اگر میں نہ آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی جان ضائع ہو جائے۔ میں بزدل نہیں ہوں، اگر مجھے ڈر یا خوف ہوتا تو میں اکیلے سفر نہ کرتی۔ سردار لڑکی کی دلیری سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں، میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں منزل مقصود تک چھوڑ آئیں۔ دلہن نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اکیلے سفر کروں گی اور آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ دلہن وہاں سے چل کر سیدھا ادریس کے گھر پہنچی اور ادریس سے ملنے اس کے کمرے میں گئی۔ ادریس نے جب اس دلربا نازنین کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس کی لازوال محبت کی حسین دیوی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے سپنوں کی حسین تعبیر اس کے روبرو تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اپنی محبوبہ کا رخ زیبا دیکھ رہا تھا۔ حسینہ نے خاموشی توڑی اور کہا، آپ نے میری چاہت کی اور یہ ادنا کنیز آپ کی خدمت بجا لانے کے لیے حاضر ہو گئی۔ ادریس نے جب یہ طلسمی کلمات ترنم آواز میں اس حسینہ کے منہ سے سنے تو بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگا، اے پرستان کی شہزادی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا لباس اور چہرہ بتا رہا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو، مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ دلہن کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گئی ہوں اور اب عمر بھر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ادریس نے کہا، بے شک میں تمہارے پیار اور عشق میں زندگی اور موت کی بازی لگا چکا ہوں، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے میرے پاس بھیجا ہے؟ قریب ہی پڑا ہوا خنجر اٹھا کر کہا،
अगर तुमने मुझे इन सवालों के सही जवाब ना दिए तो मैं इसे अपने सीने में उतार कर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। हसीना ने असल राज का इंकशाफ कर दिया। ये सुनते ही अदरीस ने कहा, तुम मेरे अजीज जान दोस्त की बीवी हो और मेरी हकीकी बहन। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। और बड़ी तकरीम और एहतराम से बहन को बिठाया और उसकी खिदमत मदारत की। अगले रोज सुबह दुल्हन ने अदरीस से वापस चलने की इजाजत मांगी तो उसने कहा, भाई बहनों को इस दो आबरों के साथ रुखसत किया करते हैं। उसने बेशकीमती जेवरात नकदी देकर अपनी बहन को रुखसत किया और अपने आदमियों से कहा, इसे इसके घर छोड़ आए। दुल्हन ने अकेले ही जाने की जिद की तो अदरीस कहने लगा, इतने जेवरात नकदी वगैरह के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना मुनासिब नहीं। मगर वह बजिद रही और किसी के साथ जाने पर तैयार न हुई। आखिर अदरीस को हथियार डालने पड़े और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को अलविदा किया। अदरीस के घर से चलकर वो राहजनों के ठिकाने पर पहुंची। उसे देखते ही सरदार की रूह खुश हो गई और उसने तमाम जेवरात नकदी और कीमती कपड़े सरदार के सामने रख दिए और कहा, वो अपने वादे के मुताबिक आ गई है, अब सरदार को इख्तियार है जो हुक्म दे। सरदार सख्त हैरान था और सोच रहा था, ये कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, दलेर और सच्ची। उसने सरदार की जिंदगी में इनकलाब बरपर कर दिया। सरदार कभी उसे देखता, कभी सामने पड़ी हुई कीमती अशिया को। वो असल मसले पर जितना भी गौर करता उतना ही खुद को उलझा हुआ महसूस करता। आखिर उससे रहा न गया। लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो और ये सब क्या चक्कर है? दुल्हन ने कहा, आप तो राहजन हैं, आपको इससे क्या? मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई हूँ? आप अपनी दौलत समेटें और मैं आपकी कनीज बनकर आपके कदम बोसी के लिए मौजूद हूँ। सरदार ने तुनक कर कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में हार नहीं मानी। तुम न सिर्फ मेरे पुख्ता अज़म को मुतज़लज़ल किया बल्कि मेरी हमीयत और कुव्वतों को शिकस्त दी। मैं तुम्हारी दास्तान जरूर सुनूंगा, खा इसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोने पड़े। लड़की ने अपनी पूरी दास्तान सरदार को बयान कर दी। सरदार ने बड़ी दिलचस्पी और महवियत से सुनता रहा। जब लड़की अपनी दास्तान खत्म कर चुकी तो सरदार कहने लगा, मैं तुम जैसी ज़हीन और बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना फख्र महसूस करूंगा। आज से तुम मेरी बेटी हो। उसके बाद दुल्हन ने सरदार से इजाजत चाही। सरदार कहने लगा, बाप बेटियों को ऐसे रुखसत नहीं किया करते। उसने जब अपनी मजबूरियां बताई कि अगले रोज उसके मेके वाले उसे आने वाले हैं, उसे ना पाकर बहुत परेशान होंगे, तो सरदार ने इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत, हीरे जवाहरात और जेवरात वगैरह देकर बेटी को अलविदा किया। अपने आदमियों से कहने लगा, मेरी बेटी को उसके घर छोड़ कर आए। लड़की ने कहा, मैं अकेली आई थी, अकेली ही चली जाऊंगी। सरदार ने बेटी के सर पर हाथ फेर कर रुखसत किया। वहां से चलकर दुल्हन अपने खामद के घर पहुंची। अदनान उसे देखकर हैरान रह गया। उसने अपने शौहर को तफसील से इस अनोखे सफर की रूहदाद सुनाई तो वह खुदा का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर गया। शहजादी ने यह दास्तान यहाँ खत्म करते हुए तीनों दोस्तों कासिम, खालिद और अब्बास से बारी बारी पूछा, क्या आप बताएं कि असल कुर्बानी किसने दी? सबसे पहले कासिम ने जवाब दिया, असल कुर्बानी अदनान ने दी, जिसने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने की खातिर अपनी मनकूहा बीवी को अपने दोस्त के पास भेज दिया। खालिद ने कहा, नहीं, हकीकी कुर्बानी तो दिलावर की थी, जिसने इस लड़की को दिलो जान से चाहा और जिसके लिए वो मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला हो गया। अब जब पता चला कि वो हसीना इसके प्यारे दोस्त की बीवी है तो उसने इसे बहन बना लिया और उसका एहसार वाकई ही बेमिसाल है। अब्बास बोला, नहीं, वो दोनों तो आपस में गहरे दोस्त थे। उन्होंने अगर एक दूसरे के लिए कोई कुर्बानी दी तो किसी पर एहसान नहीं किया, ये उनका फर्ज था। असल कुर्बानी तो राहजनों के सरदार ने दी जो बुरे काम करने वाला था। मगर जब हकीकत हाल मालूम हुई तो उसने इस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। शहजादी ने तीनों को जवाब सुने तो कहने लगी, मोहरा अब्बास के पास है, और उससे कहा कि मोहरा पेश कर दे। अब्बास ने मोहरा निकालकर अपने सामने मेज पर रख दिया। वो तीनों बेहद हैरान हुए। उन्होंने शहजादी से पूछा, किस तरह इतनी आसानी से उसने उनका फैसला कर दिया? शहजादी ने जवाब दिया, ये तो बड़ी सीधी बात है। आदमी जिन आदात का खुद मालिक होता है उसी खासियत के आदमी को वो पसंद करता है। अब्बास ने इन चोरों और राहजनों के सरदार की तारीफ की तो मैं फौरन उसकी जहनी रुझानात को समझ गई कि यही असल मुजरम है। तीनों दोस्त इस अक्लमंद लड़की के इस फैसले से बेहद मुतासर हुए। उसकी अक्लमंदी की दाद देते और शुक्रिया अदा करते हुए वहां से रुखसत हो गए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की अजीबोगरीब कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा।
پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والے مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔